میرے واجب الاحترام قابل صد تکریم معزز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے وہ بڑا المناک ہے۔ اس کے بارے میں گزشتہ جمعے کے اندر آپ کے سامنے ابتداءً کچھ باتیں کرنے لگا تھا، لیکن وقت ختم ہوا تو پھر اس جمعے کا آپ سے وعدہ تھا۔ تو جیسے کہ آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ یہود ازل سے ہی مسلمانوں کے دشمن تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر ان کے عناد کو، ان کے بغض کو، ان کی دشمنی کو، ان کی عداوت کو بیان فرمایا ہے۔ تو جب اسلام کی آبیاری ہونے لگی، اسلام پروان چڑھنے لگا، تو یہود کو یہ سلسلہ ٹھیک نہ لگا، درست نہ لگا، اپنی موت سامنے نظر آنے لگی، تو لہٰذا طرح طرح کے حربے اپناتے گئے۔ تو بالآخر جب سن 60 ہجری کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت ختم ہوئی، پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سن 41 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک خلیفہ رہے، مسلمانوں کے امیر المؤمنین رہے۔ 19 سال تک حضرت امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت چلائی۔ تو اپنے اس خلافت کے دور کے اندر 64,65,000 مربع میل پر اسلام کے جھنڈوں کو گاڑا، یعنی مورخین لکھتے ہیں کہ آدھی دنیا سے زائد پر اسلام کے پرچم کو لہرایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ جب ان کا وصال کا وقت ہوا سن 60 ہجری کے آخر کے اندر 22 رجب المرجب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میرے بعد کون خلیفہ بنے گا؟ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ اور دیگر احباب نے یہ رائے دی کہ امیر المؤمنین آپ کا بیٹا یزید بن جائے تو مناسب ہے، اس لیے کہ پہلے سے ہی بنو امیہ اور شام کے جو حضرات تھے وہ مختلف قسم کے ذہن لے کر چل رہے تھے، کیونکہ جنگیں دو پہلے ہو چکی تھی، ایک جنگ صفین اور ایک جنگ جمل، جس میں کافی مسلمانوں کا نقصان ہوا تھا۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ اور دیگر احباب نے ان تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ رائے دی کہ بھئی حضرت حسین موجود ہیں، لیکن ان کی موجودگی کے باوجود یزید کو اس لیے بنا دیا جائے کیونکہ افضل تو حضرت حسین ہی ہیں، مفضول یزید تھا، کہ مفضول کو افضل پر فضیلت دے دی جائے صرف اس لیے کہ مسلمانوں میں اور مزید انتشار نہ ہو، کیونکہ شام والے اور بنو امیہ والے حضرات تتر بتر ہو جائیں گے، مزید دوبارہ سے پھوٹ مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائے گی، جو کہ بہت زیادہ تکلیفوں کے بعد، مسائی کے بعد دوبارہ مسلمان ایک ہوئے ہیں۔ کیونکہ جس سے کہ آپ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جیسے خلیفہ بنے تھے، امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد 6 ماہ تک ان کی خلافت رہی، جیسے ہی خلیفہ بنے فوراً مدینہ سے شام کی طرف آئے، حضرت امیر معاویہ کے پاس آئے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی کہ میں آپ کے چچا جان آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، اس سارے کے سارے سلسلے کو ختم کر دیا جائے، معافی تلافی کر لیتے ہیں، جو بھی ہوا بہت نقصان ہو چکا مسلمانوں کو۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے لبیک و صادق کہتے ہوئے کہ نہیں میرے بھتیجے، ہم اور آپ میں اختلاف کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، اندرونی خانہ کچھ بھی نہیں ہے، بیرونی خانہ لوگ جو سازشیں کرتے ہیں یہود انہوں نے کیا ہے۔ تو ایک پلیٹ فون پر جمع ہو گئے، اسی کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے کے اندر ایک حدیث کے اندر پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ان ابنی ھذا سید، ان کے یہ میرا بیٹا حسن جو ہے سردار ہے، سید ہے، ولعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ تو مسلمانوں کی بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے۔ یہ حضرت حسن
یہ جب صلح کروائی اپنی خلافت کے اندر حضرت امیر معاویہ کے بعد چلے گئے، جو حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان میں تھوڑی سی اختلاف ہو گیا تھا، ایک باہمی اجتہادی غلطی کی بنا پر ان دونوں کے گروہوں کو ایک کر دی. جو ایک کر دیا تو پھر ظاہر حضرت امیر معاویہ خلیفہ بنے رہے، اپنے بعد پھر اپنے بیٹے یزید کو بنایا لوگوں کی رائے کے مطابق، اور اسی نقطۂ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ نہ ہو کہ یار اگر میں یزید کے علاوہ حضرت حسین یا کسی دوسرے کو خلیفہ بنا دوں، دوبارہ شام والے ان کے ہاتھ ہوں اور سامنے والے حضرت حسین اور دیگر جو ہمارے احباب ہیں ان کا کہیں گریبان نہ ہو، دستوں گریبان نہ ہو جائیں آپس میں. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا نائب بنا دیا، اپنا یعنی اپنے بعد خلیفہ متعین کر دیا کہ میرے بعد خلیفہ یہ بنے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 22 رجب المرجب سن 60 ہجری کے اندر انتقال فرما گئے، دنیا سے وصال فرما گئے. اس کے بعد ان کے بعد یزید بنا خلیفہ. تو یزید اس وقت کے حوالے سے ان کے بارے میں گندی خصلتیں، گندی چیزیں، شرابی، زانی اور دیگر فسق و فجور اس میں چیز نہیں تھی. وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو صاحبزادہ ضرور ہے لیکن صحابی نہیں ہے، صحابی نہیں ہے. تو ساتھ ساتھ میں جب ان کو یزید کو وہ بنایا گیا خلیفہ حضرت امیر معاویہ کے بعد، تو اس نے تمام گورنروں کو خط لکھا کہ تمام کے تمام جتنے بھی گورنر ہیں میری سلطنت کے ماتحتی کے اندر، تمام کے تمام لوگوں سے میری حوالے سے بیعت لے لیں کہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں، ہم یزید کو یعنی کہ بادشاہ تسلیم کرتے ہیں. اب جب یہ معاملہ ہوا تو مدینہ کے اندر ولید ابن عتبہ بن ابی سفیان گورنر تھا، تو اس کو حکم دیا کہ جاؤ تم بڑے کبار صحابہ مدینہ کے اندر موجود ہیں، ان چاروں صحابہ سے میرے ہاتھ کے حوالے سے بیعت لے لیں. وہ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم، یہ چاروں جو صحابہ کرام تھے کبار صحابہ تھے، ان سے بیعت لے. جب ولید ابن عتبہ بن ابی سفیان ان کے پاس گئے، کہا کہ بھئی ایسے ایسے یزید نے مجھے خط بھیجا ہے اور ایسے میں یہاں کا گورنر ہوں، تو سارے کے سارے تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ ہاں ہم یزید کی سلطنت کو، بادشاہت کو تسلیم کرتے. تمام نے کہا کہ ہمیں رات تک موقع دیا جائے، مشورہ کرتے ہیں، رائے کرتے ہیں. انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے. ان کی اسی دوران حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے. جب وہاں پر گئے تو وہاں پر حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں پتہ چلا، مکہ والوں کو انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، سارے کے سارے وہاں پہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے لگے کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، آپ کو اپنا خلیفہ متعین کرتے ہیں. اسی دوران حضرت حسین بھی وہیں تھے. پھر کوفہ والوں کو پتہ چلا کہ حضرت حسین نے بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، تو کوفہ والوں نے خطوط لکھنا شروع کر دی، خط لکھنا شروع کر دی کہ بھئی آپ ایسے ایسے کریں، آپ ہمارے پاس آ جائیں، کوفہ تشریف لے آئیں، آپ کو ہم گورنر بنائیں گے، اپنا خلیفہ بنائیں گے، سب کچھ آپ کو ہم دیں گے، لہٰذا آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں. حضرت حسین سوچو بچار میں لگے رہے. یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، روافظ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 12,000 سے 18,000 خطوط لکھے گئے ان کی طرف، یہاں تک کہ 2-3 بوریاں بند تھیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ارادہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. تو صحابہ کرام کو جب پتہ چلا حضرت حسین نے تو سفر کرنے کا ارادہ کر لیا، کوفہ جا رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بھی منع فرمایا آپ نہ جائیں، حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی منع فرمایا آپ نہ جائیں، حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی کہا کہ آپ نہ جائیں، کہ کوفی لوگ وفادار نہیں ہیں، کہ آپ کے والد کو بھی شہید کرنے والے یہ لوگ، آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن کو بھی شہید کرنے والے ہی ہیں، یہ غدار ہیں، بہت بے وفا لوگ ہیں، مت جائیں آپ. حضرت حسین نے کہا کہ نہیں میں نے ارادہ کر لیا ہے، لہٰذا اتنے زیادہ خطوط آئے تو میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں ان کے جو خطوط کے مطابق اس پر عمل پیرا ہوں. ظاہر ہے وہ بھی صحابی رسول تھے، اللہ کے رسول کے آل میں سے تھے، اللہ کے رسول کے اولاد میں سے تھے، تو صحابہ کرام تو رائے تو دے سکتے تھے، ظاہر حکم تو نہیں دے سکتے تھے. صحابہ نے رائے دی کہ ٹھیک ہے اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں. عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو پہلے خود نہ جائیں، پہلے ایک اپنا وفد بھیج دیں، پوری آل اولاد کو مت لے کر جائیں. انہوں نے پھر اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا، ان کے ساتھ 2 شاہور ان کے صاحبزادے تھے وہ چلے گئے.
کہ آپ ٹھیک ہے راستہ دیکھ کر آ جائیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں سے اور صحابہ کرام میں سے تقریباً 140 حضرات وہ انہوں نے جانے کا ارادہ کر لی. بچے بھی تھے, ان کی خواتین بھی تھی, عورتیں بھی تھیں, بیٹیاں بھی تھیں, اور خود بھی حضرت حسن کی اولاد تھی, حضرت حسین کی اولاد تھی, اور مسلم بن عقیل کی اولاد تھی, اور دیگر کچھ افراد تھے. لگ بھگ جو 140 یا 43 افراد بنتے تھے. تو پہلے حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے صاحبزادے دو چار چلے گئے وہاں حالات کا جائزہ لینے کے لیے. جب وہاں پر کوفہ میں پہنچے تو کوفہ کے لوگوں کو پتہ چلا مسلم بن عقیل آئے, ان کے استقبال کیا. 12,000 کوفیوں نے استقبال کیا اور ہاتھ پر بیعت کر لی. اور یہاں ایک بعض تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ 18,000 افراد نے بیعت کر لی. اور جب بیعت کر لی تو سب نے کہا کہ ٹھیک ہے حضرت حسین کو بھی بلاؤ, ہم آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے ترسنے, آل رسول اور اولاد رسول کو دیکھنے کے لیے ترسنے, ہماری آنکھیں نم ہو گئی ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے, ہم آپ کو اپنا خلیفہ گورنر بنانا چاہتے ہیں, حضرت حسین کو بلائیے. حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا حضرت حسین کو, ٹھیک ہے آپ آ جائیں, حالات سازگار ہیں, آپ آنا چاہیں تو آ جائیں. انہوں نے پھر آگے آنے کا ارادہ کر لیا. مدینہ مکہ سے نکلے, قادسیہ کی طرف آ رہے ہیں, راستے کے اندر ہیں. پھر پتہ چلا یزید کو کہ یزید نے کہا کہ تو مسلم بن عقیل جو آل رسول ہیں وہاں سے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی کوفیوں نے. فوراً یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنایا کوفہ کا. پہلے کوفہ کے جو گورنر تھے وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول, ان کو فوراً معزول کیا. اور عبید اللہ بن زیاد ایک فاسق اور فاجر و زانی قسم کا شخص تھا, اس کو فوراً گورنر بنا دیا وہاں کہ آپ معزول کر دیں نعمان بن بشیر کو اور آپ اس کی جگہ پر گورنر فائز ہو جائیں. جیسے گورنر بن گیا وہاں کا, فوراً اس نے حکم جاری کر دیا نقاب پوشتا, نقاب لگائے تاکہ کوئی پہچانے بھی نہ. سب کو حکم دیا کہ جتنے بھی لشکر والوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کیے سارے کے سارے بیعت توڑ دیں, ورنہ میں جو بیعت کرنے والے ان کو بھی قتل کروں گا اور جس کی بیعت کی جا رہی اس کو بھی قتل کروں گا. ایک نماز کے اندر حضرت مسلم بن عقیل نے نماز وغیرہ پڑھائی تو 18,000 کوفیوں نے نماز پڑھی. دوسرے دن کے اندر نماز پڑھائی تو 12,000 رہ گئے. تیسرے دن نماز پڑھائی تو 4,000 رہ گئے. پانچویں دن جب نماز پڑھائی تو 4 افراد رہ گئے, 4 افراد. تو پھر ہانی بن عروہ انہوں نے ان کو پناہ دی تھی مسلم بن عقیل کو, ان 4 کوفیوں میں سے جو رہ گئے تھے. ان سے کہا کہ آپ بھی بیعت توڑ دیں ورنہ آپ کو بھی قتل کر دوں گا. اس نے کہا کہ تو میں تو نہیں بیعت توڑ سکتا, میں تو یہ تو آل رسول ہے, آل اولاد میں سے, ان کو کیسے پیچھے چھوڑ سکتا ہوں. ہانی بن عروہ کو بھی قتل کر دیا, مسلم بن عقیل کو بھی قتل کر دیا, ان کے صاحبزادوں کو بھی قتل کر دیا. اب یہ پتہ چلا کچھ لوگوں نے خط لکھا بھائی مسلم بن عقیل کو اور ان کے ساتھیوں کو تو شہید کر دیا گیا. حضرت حسین کو یہ خط پہنچا, کہا کہ 2-3 دن پہلے تو خط یوں آیا, اب یوں خط آ گیا. ظاہر ہے ایک ٹینشن پریشانی ہو گئی. اور انہوں نے پھر کہا کہ سب کے سامنے بات رکھی کہ ایسے ایسے ہم واپس چلے جاتے ہیں, یہ نہ ہمارا نقصان ہو جائے. لیکن یہ انہوں نے قتل کر دیا ہے, بے گناہ قتل کیا ہے, حالانکہ خود بلایا, خطوط وغیرہ بھیج کر پھر غداری کا یہ انہوں نے معاملہ کیا. انہوں نے پھر سارے ساتھیوں کو وہاں پہ جمع کیا. حضرت حسن کی اولاد بھی تھی, حضرت حسین کی بھی, مسلم بن عقیل کے 4 بیٹے اور بھی تھے وہاں پر. ان کے سامنے بات رکھی. انہوں نے کہا ہم جائیں گے آگے, کچھ بھی ہو جائے ہم لڑیں گے. انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ساز و سامان کچھ نہیں, کیسے لڑیں گے ہم لڑائی کی نیت سے تو آئے نہیں تھے, جنگ کی نیت سے. بہرحال انہوں نے قادسیہ کے موقع پر پہنچے. انہوں نے کہا اب ہمیں آگے جانا چاہیے, یا تو ہم شہید ہو جائیں گے یا پھر قصاص لے کر واپس ہوں گے. وہاں سے آگے گئے. جیسے ہی آگے پہنچے قادسیہ کے مقام سے بھی آگے جو کربلا کا میدان تھا وہاں تک پہنچنے لگے. دیکھو کربلا کا جو لفظ ہے یہ ہے کربن و بلاؤن, لفظ عربی کا کربن و بلاؤن. کرب کا مطلب ہوتا ہے پریشانی اور غم کی جگہ, یہ دونوں کو ملائے گا کربلا بن گیا. تو فرمایا کہ وہاں جب پہنچے تو وہاں عبید اللہ بن زیاد نے 4,000 کا لشکر بھیجا اپنا. اس کا جو لشکر کا امیر بنایا عمر بن سعد کو اور عمر ابن سنان کو, ان کو بنایا, سنان ابن عمر کو بنایا. بنانے کے بعد کہا کہ ان کے بعد جاؤ, ان کے مقابلہ کرو, قتل و غارت گیری کے اندر اتر جاؤ. سب سے پہلے فرمایا کہ ان کے خیموں کو طرف جلانے کی کوشش کرو, کھانا پینا ان کا روک دو. ظاہر ہے کہ 10 دن ہو چکے تھے وہاں سے آئے مکہ سے, اپنے ساتھ ساز و سامان لے کر آئے تھے, کھانے پینے کی اشیاء وہ راستے میں ختم ہو گئی. کچھ باقی تھے وہ کھا رہے تھے, پی رہے تھے, اور یہاں تک کہ ان کے پاس مٹکے تھے. وہ قریب میں ایک دریا تھا, قریب میں ایک دریا,
اس دریا کے اندر یہ تھا کہ فرمایا کہ پانی وہاں سے لیتے، پانی وہاں سے لیتے، اور یہ حکم دیا گیا کہ نعوذ باللہ اگر ایسا ہو کہ اگر یہ پانی وہاں سے بھرنے لگے تو مٹکوں کے اندر تیر مارے جائیں، تیر سے یا تو فرمایا کہ اس پانی کو گرا دیا جائے، اگر یہ باز آتے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو بھی شہید کر دیا، مار دیا جائے۔ اس یعنی حقیقت تک اتر چکے تھے وہ، یہاں تک کہ ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہاں پہ ایک زبردست طریقے سے خطبہ دیا، انہوں نے کہا سب سے پہلے میری بات سنیں کہ ہم خود سے نہیں آئے، آپ اتنے بے وفا لوگ ہو، اتنے غدار قسم کے لوگ ہو کہ ہم اللہ کے رسول کی اولاد میں سے ہیں، اللہ کے رسول کی آل میں سے، ذرا سے تھوڑا شرم کرو، کچھ تو حیا کرو، اتنی بے وفائی اللہ کے رسول کی اولاد کے ساتھ کہ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ آپ نے 12,000 خطوط لکھے، 18,000 خطوط لکھے، حضرت حسین رضی اللہ 3 بوریوں کے اندر لے کر گئے ان کے خطوط، ایک ایک خط پڑھ کر سنائے، دیکھو تو صحیح، سب کے نام لکھ، جس چیز نے ایک فرد نے لکھا ہے، میں نے سب کے نام لکھ لکھ کر آپ کے سامنے پیش کیے، لیکن وہ ظالم تھے، کیا کریں، ایک بھی بات تسلیم نہ کی کہ نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو 3 چیزوں میں سے ایک چیز، نمبر 1 یا تو ہمیں مکہ اور مدینہ واپس جانے کی اجازت دی جائے، نمبر 2 یا تو یزید سے بالمشافہہ یعنی ڈائریکٹ ہماری ملاقات کروائی جائے تاکہ ان سے پوچھو کہ معاملہ کیا ہے، چاہتے کیا ہو، تیسرے نمبر پر فرمایا اسلامی سرحدات میں سے کسی ایک سرحد پر ہمیں جانے کی اجازت دی جائے تاکہ وہاں جا کر کفار سے ہم لڑیں، تم تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تم سے کیا لڑیں گے ہم۔ عمر بن جو سعد تھا وہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا، اس نے کہا کہ یہ صحابی رسول کا بیٹا ہے، ظاہر ہے عبید اللہ ابن زیاد گورنر کی ماتحتی میں تھا، اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو جا کے بتایا کہ بھئی یہ تو خود سے جانے کو تیار ہے تو کیوں لڑائی کریں، انہوں نے کہا نہیں آپ کو زیادہ ہوشیاری کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ نے اسی پر حکم عمل کرنا ہے، کہ کیا کہ ان سے کہو کہ آپ کو تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی چاہیے، یزید سے ملاقات کرنی ہے یا آپ کو امان چاہیے واپس جانا ہے تو میرے ہاتھ پر، یعنی عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرنی پڑے گی، جب جا کے تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اختیار کرنے کی اجازت ہوگی۔ حضرت حسین کو یہ چیز بتائی گئی، حضرت حسین نے کہا میں تو آل رسول میں سے ہوں، اولاد رسول میں سے ہوں، فاسق اور فاجر اور زانی شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، کلا و حاش، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، یا تو شہید ہو جائیں گے ہم قصاص لیں گے، آ جاؤ مقابلے میں۔ تو پھر یہ معاملہ ایسا سجا، کربلا کا جو میدان سج گیا، عجیب معاملہ ہوا، پھر وہاں پر بہت ظلم ڈھایا گیا، وہاں پانی روک دیا گیا، پانی سے بالکل بھی ایک مٹکا اور ایک گلاس پانی کی اجازت تک نہیں تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیاس کے مارے، بھوک کے مارے سے نڈھال تھے، بچے الگ سے نڈھال تھے، خواتین تھی کافی، حضرت حسین کا چھوٹا سا بچہ تھا، 2 سال 2 مہینے اور 10 دن کا تھا، غالباً علی اکبر نام تھا، ان کو اٹھایا ہوا ہے کہ ظالموں حیا کرو، کچھ شرم کرو، یہ اللہ کے رسول کی اولاد میں سے یہ میرا بیٹا ہے، فرمایا کہ بھوک کے مارے تڑپ رہا ہے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں آ رہا، خوراک نہیں ملتی، اسی طریقے سے پانی کوئی نہیں، پانی تم نے بند کر، پانی تو دے دو، نہیں، ظالموں نے ذل جوشن جو نائب تھا عبید اللہ ابن زیاد کا، اس نے تیر اٹھایا، زور سے اس بچے کو مارا، یہاں گلے پہ لگا، وہ ایسا فوارہ چھوڑ گیا اس کے گلے سے خون کا۔ حضرت حسین نے کہا اللہ اس معاملے کو آپ پر چھوڑتے ہیں ہم، اب آپ جانے اور جانے ان کو تڑپاتے رکھنا قیامت کے دن تک، یہ حضرت حسین کی بددعائیں۔ پھر ساتھ ساتھ میں فرمایا کہ حضرت حسین نے 9 محرم الحرام کو بھی مقابلہ کیا، ایک حضرت عباس ہیں، وہ حضرت حسین کے بھائی ہیں، حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نہیں ہیں، وہ دوسرے عباس جن کو علم بردار کہا جاتا ہے، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، ایک اور دوسرے صحابی تھے ان کے ہاتھ میں بھی، وہ بھی ان کے برابر میں تھے، حضرت حسین درمیان میں تھے، ان کے ساتھ جاتے ہیں اور جا کے ان کو مقابلہ کرتے ہیں، نہتے ہاتھوں، بالکل کچھ بھی نہیں تھا، وہ پتھروں سے، اسی طریقے سے کچھ اور چیزیں تھی، جو بھی ان کے پاس آلات تھے ان سے 88 لوگوں کو قتل کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حالانکہ 10 دن کے سفر کے اندر تھے، 10 دن کے بھوکے پیاسے، اتنی پریشانیاں، ٹینشن، کبھی کیا خط آ رہے ہیں، کبھی کیا خط آ رہے ہیں، کیا دماغ میں چل رہا ہے۔ حضرت حسین سب سے بڑے تھے، 58 سال عمر تھی۔ پھر آخر 9 محرم الحرام کو، میں خلاصہ بتانے لگا ہوں، ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے، 9 محرم الحرام کو 88 افراد کو قتل کیا ان کے لوگوں۔ پھر اسی طریقے سے فرمائے کہ انہوں نے
تیر برسائے، کبھی کس کو کبھی کس کو، یہاں تک کہ کچھ خواتین شہید ہو گئے، کچھ بچے شہید ہو گئے، کچھ ساتھی شہید ہو گئے، کافی لوگ شہید ہوتے چلے گئے۔ 10 محرم الحرام کا جب دن آیا ظہر کا، حضرت حسین نے کہا کہ رک جاؤ ہمیں نماز پڑھنے دو، ظہر کی نماز ادا کرنے دو۔ انہوں نے کہا نہیں۔ حضرت حسین نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آدھا ہمارا لشکر کھڑا رہنے کے مقابلے میں آدھا ہم نماز پڑھتے۔ نماز پڑھنے کی نیت کی، نماز پڑھ رہے تھے، سجدے کے اندر تھے۔ ظالم ان کے لوگوں نے ذیل جوشن اس نے اور اسی طریقے سے سنان ابن عمر نے زور سے تیر مارا حضرت حسین کے یہاں سر پر، سینے پر، وہیں حضرت حسین تڑپتے ہوئے شہید ہو گئے، فوارے جاری ہو گئے۔ پھر یہی بس نہیں کہا، اور جتنے لوگ تھے سب کو شہید کر دیا۔ حضرت حسین سب سے بڑے تھے اور سب سے زیادہ تجربے کار تھے، اور سارے معاملات ظاہر سی بات ہے جب بڑا ہو تو حوصلہ ملتا ہے، لیکن جب بڑا چلا جائے تو حوصلہ آدمی کا پست ہو جاتا ہے۔ ان کو شہید کر دیا، نماز کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ اور جتنی خواتین تھی، ظاہر خواتین کو تو امان تھا، لیکن بہت سی خواتین وہاں شہید ہو گئی۔ حضرت زینب حضرت حسین کی بہن وہ وہاں پر موجود ہے، وہاں پر دیکھا حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا، یہاں تک کہ سنان ابن عمر اور ان کی طرف سے، کوفیوں کی طرف سے، اور ساتھ ساتھ میں ذیل جوشن جو عبید اللہ ابن زیاد جو گورنر تھا اس کا نائب تھا، اس نے گلا کاٹ دیا، حضرت حسین الگ کر دیا، دھڑ سے الگ کر دیا۔ حضرت زینب نے کہا ظالموں شرم نہیں آتی، آل رسول کے ایک لخت جگر خوبصورت کو اس کو تم نے تڑپا دیا گا، شہید کرنے کے باوجود بھی تم ٹھنڈے نہیں ہوئے ابھی تک، گردن بھی الگ کر دیے۔ پھر اس کے بعد کہا، خطبہ دیا حضرت زینب رضی اللہ تعالی کہ اے اللہ ان کوفیوں نے غداری کی ہے، اور ایسی غداری کی آل رسول کو تڑپا دیا گیا ہے۔